بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کے ضروری اور عمدہ مضامین مثالوں کے ذریعے سے پھیر پھیر کر بیان کیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اپنے پروردگار سے مغفرت ماننے سے کون سا امر مانے رہا؟ الا ان تاتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان تاتیہم سنت الاولین، کہ ان کو اس کے انتظار ہو کہ اگلے لوگوں کا معاملہ بھی پیش آئے۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا یہ کہ عذاب الہی ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کے عقائد اور معاملات کی درستگی کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بھی بیان کی اور بڑی سے بڑی چیز کی مثال بھی بیان کی۔ کہیں مچھر کی مثال دے کر سمجھایا، کہیں مکڑے کی مثال دے کر سمجھایا، اور کہیں پہلی امتوں کی مثالیں دی اور کہیں پہلے لوگوں کی مثالیں دی، اور فرمایا مثالیں دینے سے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے بات کو سمجھ لیں، چونکہ خارج کے اندر اگر کسی مسئلے کی نظیر مثال موجود ہو تو وہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بالکل انسانی ذہن اور ہر انسان کی ذہنی رسائی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصیحت کے لیے بہت ساری مثالیں دی کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے وہ اکثر چیزوں میں جھگڑالو ہے اور ضدی ہے، ہٹ درم ہے، کہ مثالیں اس کے سامنے، دلائل اس کے سامنے، حقائق اس کے سامنے، لیکن وہ اڑ جاتا ہے ضد پر، عناد پر، اور ہٹ درمی اختیار کر لیتا ہے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ مانتا نہیں ہے۔ اور ایسی کیفیت کب ہوتی ہے؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، کہ ان لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی اور واضح طور پر روز روشن کی طرح عیاں ہو کر ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور انہیں معلوم بھی ہو گیا کہ یہ جو راستہ ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ جو حکم یا بات ہے یہ دلائل سے مزین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان کو ایمان سے کون سی چیزیں روکتی ہیں؟ ایک الا ان تأتیہم سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ جو ان سے پہلے چلے آ رہے ہیں، ان لوگوں کے رسم و رواجات، ان لوگوں کے طریقے، ان لوگوں کا طرز عمل، ان لوگوں کا وہ لائے عمل جو وہ دے کر چلے گئے، اس پر جو ہے نا وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اور جتنی بھی قوموں کے پاس اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے پیغمبروں کی دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جس پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہمارا تو بس وہی دین ہے، ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا ایمان سے روکنے والی چیز ایک تو یہ کہ وہ آبا پرستی کا شکار ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یوں کرتے آئے ہیں تو کیا وہ غلط تھے؟ حالانکہ معلوم بھی ہو کہ وہ غلط راستے پہ تھے،
وہ صحیح راستے پہ نہیں تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ جہالت میں تھے، لیکن پھر بھی کہ باپ دادے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ فرمایا اس چیز نے انہیں ایمان لانے سے روکا۔ اور دوسری چیز او یاتیہم العذاب قبولا، یا وہ یہ کہتے تھے کہ جس عذاب سے محمد آپ ہمیں ڈراتے ہو اس عذاب کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، ہم دیکھ تو لیں وہ عذاب ہے کیسا۔ تو فرمایا یہ دو چیزیں ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ تھیں، ایمان لانے میں مانع تھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے مثالوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو سمجھایا۔ تو آبا پرستی، آبا و اجداد کے نقش قدم پہ چلنا، اس میں حق اور سچ بات یہ ہے اور صراط مستقیم اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ اگر آبا و اجداد ہمارے قرآن و سنت کے مطابق تھے تو ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اس کا حکم اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، پوری اللہ تعالیٰ نے لسٹ انبیاء کی ذکر کی کہ ان پر ایمان لے آؤ، قولوا آمنا باللہ، کیونکہ وہ سارے کے سارے ہدایت پر تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے دیے ہوئے طریقے پر تھے۔ تو آبا و اجداد اگر دین پر ہیں، آبا و اجداد صحیح راستے پہ ہیں، آبا و اجداد قرآن و سنت کے راستے پہ ہیں، تو ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آبا و اجداد اگر غلط راستے پہ تھے کسی بھی طریقے سے، یا تو ان کے پاس علم ہی نہیں پہنچا، یا وہ مسلمان ہی نہیں تھے، یا جو ہے وہ ان کے پاس دین ہی نہیں آیا، تو پھر آبا پرستی یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس سے قرآن نے منع کیا ہے کہ بس اس کو چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ بشیر اور نذیر بنا کر، مبشر بشارت دینے والے اور منذرین ڈرانے والے بنا کر بھیجے، کہ پیغمبروں کا صرف یہی کام تھا جو سیدھے اور حق راستے پہ چلنے والے ہیں ان کو جنت کی بشارت، اللہ کی رضا کی بشارت، اور جو غلط راستے پہ چلتے ہیں ان کو جہنم سے ڈرانا ہے تاکہ باز آ جائیں۔ فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کافر لوگ حق بات مانتے نہیں ہیں، حق بات کو پکڑ کر وہ جھگڑا نکالتے ہیں، جھگڑنے لگ جاتے ہیں، اور چاہتے یہ ہے لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ کہ حق کو جو ہے وہ پھسلا دے، حق کو دبا دے، حق ختم ہو جائے۔ ہم جو ہے وہ اپنا باطل کا، جھوٹ کا پروپیگنڈا ہی اتنا کر لیں اور اس کو اتنا پھیلا دیں کہ حق جو ہے وہ سامنے آئے نہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اسی وجہ سے ان لوگوں نے ہماری آیات کا بھی مذاق اڑایا، اور ہم نے جو ان کو جو ڈراتے تھے اس کا بھی مذاق وہ لوگ اڑاتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو اللہ کا قرآن، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نصیحت کی جائے، بتایا جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اللہ کی آیات سننے کے بعد بھی أَعْرَضَ عَنْهَا، ان سے اعراض کر لے، منہ پھیر دے، پیٹھ پھیر کر چلا جائے، عمل نہ کرے، بات کو نہ مانے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں سے جتنے گناہ اس نے بھیجے ہیں آگے ان سب کو بھول جائے۔ قرآن کی ذریعے اسے سمجھایا جائے تو قرآن سے منہ موڑ دے، اور جتنی بدعملیاں اس نے آگے کی ہیں، آگے بھیجی ہیں، ان کو بالکل بھول جائے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ایسے جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر ہم نے بوجھ رکھ دیے ہیں، پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ بات سمجھ سکے، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے کہ سننے سمجھنے کے باوجود بھی ایسے وہ اپنا اظہار کرتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، وہ بالکل ہی جو ہے وہ گنگے اور بہرے ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دلوں پر غلاف چڑھا لیے، کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے بھی رہیں تو یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور یاد رکھیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب
معاف کرنے والا ہے، تیرا رب رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر ہر آدمی کو اس کے برے عمل پر پکڑ لیا جاتا تو لعجل لہم العذاب، تو فوراً ان پر عذاب واقع ہو جاتا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کسی کو بھی اس کے عمل پر فوراً نہیں پکڑتے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے واسطے ایک وقت معین کرتے ہیں، اور جس وقت وہ وقت معین پہنچ آئے گا تو پھر کہیں بھی ان کو پناہ نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، فرمایا ان سب کو ہم نے ہلاک کیا، کب؟ جب انہوں نے ظلم کیا، شرارت کی اور شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہوئے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت معین کیا تھا۔